زحمت دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاؤں آپ اپنی خوبصورت تالیوں سے ان کو بلائیں۔ آج کی شام شاہد گلشن کے نام پروفیسر شاہد گلشن کے نام ہے کیونکہ کلیان خانوں کا استقبال ہے۔ پروفیسر شاہد گلشن آپ سب کی محبتیں میرا ہماری شہر جس کا اظہار میں اکثر و بیشتر فیس بک کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے اپنی کچھ یادیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میرے استاد محترم سید حبیب اللہ شاہ صاحب اور ثناء اللہ یہ انہیں کا فیض ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے ایک اور استاد محترم سید وقار بخاری صاحب بھی میں تشریف فرما ہے۔ بہت آنند کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے اساتذہ میرے محترم بڑے بھائی صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، میرے بھائی سب دوستوں کے سامنے میرے لیے سنجیدہ ہونا بڑا مشکل رہنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا میں نے تحریر کی صورت میں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر ثناء اللہ شاہ صاحب اجازت دیں تو بات کچھ یوں ہے کہ موسم بہار کی تعطیلات میں چشتیاں آنا ہوا تھا اور ثناء اللہ شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے منہ سے نہ صرف مشاعرہ بلکہ راگم الحروف کے ساتھ ایک شام منانے کا ذکر سن کے جی خوش ہوا، اور آج کا یہ پروگرام بلا تعامل، بلا وقت اور بلا مقام طے پا گیا۔ میں نے عرض کیا شاہ جی اس سے پہلے کہ رخ بدل جائے تم اپنے سارے گلاب لے جانا۔ سمجھدار ہیں، فرمانے لگے گل فکر نہ کرے، بہت جلد ان گلوں کی وصولی کا اہتمام ہو جائے۔ کیا بات ہے! جون نے موسم بہار کی جون بدل ڈالی، اور تاریخ بھی وہ کہ گزشتہ روز یعنی 21 جون قرۂ ارض کے اس خطے میں طویل ترین اور اگر جون جوبن پر ہو تو گرم ترین دن ہوا کرتا ہے، اور اس کی رات انتہائی مختصر ہے۔ بلا شبہ شعراء حضرات کو روز اول سے سوختہ جان سوختہ بدن واقع ہوئے۔ میں اس قبیل میں خواتین شعراء کو شامل ارادتاً نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں سوختہ جان کا وصف تو قابل قبول ہو سکتا ہے مگر سوختہ بدن کا نہیں، اور یہ بات ان کی طب نازک کے گرام میں ہوتی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ شعراء حضرات ہیں ہی ایک ایسی مخلوق جو روح کے موسم میں زندہ رہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو داد سخن دینے والے ہیں ان کو کس جرم کی سزا ہے اس موسم میں؟ اور شاہ صاحب اسے آپ جرم ضعیفی کی سزا ہرگز قرار نہ دیجیے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کی ایک بڑی یہ اسی طرف آ رہا ہے۔ بہرحال داد سخن دینے والوں کی ایک خاصی بڑی تعداد اور اس کے اندر جو گرم جوشی ہے جو یقیناً بنسبت مشاعرہ ہے، بنسبت موسم نہیں ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر صغیر صاحب اس حال میں موجود لوگوں کو دیکھ کر میرا ایک تضمین شدہ اندیشہ جو کچھ یوں تھا کہ دیکھیے میری پذیرائی کو اب آتا ہے کون،
لمحہ بھر کو جون کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا. یہ ایک تصدیق شدہ اندیشہ تھا جو اب ایک حیران شدہ حقیقت میں بدل چکا. گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میرا تعلق رہا، جہاں سے میں 1980 میں چلا گیا تھا انٹر کرنے کے بعد، وہیں سے گریجویشن اور ماسٹرز یونیورسٹی سے گزرے ہوئے 32 سال ہو گئے. گورنمنٹ کالج لاہور کے میرے دوستوں کا ایک حلقہ جن کے ساتھ مسجد پر میں نے نہ صرف روش کا یہ اشتہار شیئر کیا بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ چلو چلو چشتیاں چلو. میرے اس پیغام پر وہ احباب بھی جو ایک عرصہ سے گروپ میں سوئے ہوئے تھے خواب غفلت سے جاگ اٹھے اور مجھے شاعر جنون و جون قرار دے. اور میرے لیے ان القابات سے منسلک شدہ واٹس ایپ کے ایموجی کی بنا پر بین السطور میں جو مفہوم تھا، جو معنی تھا، اس کو سمجھنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. مزید برآں موسم اور مقام میں مشاعرہ کی نسبت سے جو بے داغ تبصرے بلا تکلف و بے لحاظ فرمائے گئے وہ آپ معزز شرکاء کی موجودگی میں قابل بیان نہیں ہے. ان کا اظہار دوستوں کسی نجی محفل میں کروں گا، آپ خاطر جمع رکھیں کبھی پھر سے. تاہم ایک کومنٹ جو دلچسپ اور سینسرشپ سے مبرہ ہے بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں. میرے دوست جو کہ خانوادہ خواجہ غلام فرید کے چشم چراغ ہیں، میری مراد خواجہ کلیم الدین موریجا ساکن مٹھن کو ضلع راجن پور ہے، انہوں نے کچھ یوں لکھا: صحیح اکیلے گروپ میں تو ناراض نہیں ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ حضور آپ تو جنوبی ہیں اور تبتی روحی آپ کے آبا کا مسکن ہے، آپ پر صرف شاعری کا اثر ہوگا، موسم کا نہیں. مگر اس موسم میں پہاڑوں سے کون اترتا ہے چاہے کوئی کتنی ہی بھوکے کیوں نہ ہو. ایک ہلکے پھلکے انداز میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب آپ کے حوالے. میں ایک ہجر میں خوش ہوں، میں ایک ہجر میں خوش ہوں، وہ ایک وصال ہے. کیا ہے میں ایک ہجر میں خوش ہوں، وہ ایک وصال میں خوش، میں اپنے حال میں خوش ہوں. ہجر میں خوش ہوں، وہ ایک وصال میں خوش، میں اپنے حال میں خوش ہوں، وہ اپنے حال میں. کسی کو میری ضرورت، کسی کا تو مقصود، کسی کو میری ضرورت، کسی کا تو مقصود، کوئی جواب میں خوش ہے، کسی کو میری ضرورت، کسی کا تو مقصود، کوئی جواب میں خوش ہے، کوئی سوال میں خوش. عجیب رنگ تیری بندگی کے بندہ نواز، عجیب رنگ تیری بندگی کے بندہ نواز، کہیں قیام میں خوش ہے، کہیں دھمال میں خوش ہے. ایک لفظ معنی کی بات ایک نوجوان شاعر بڑی خوبصورت کی تھی، تو مجھے
یاد آیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لفظ معنی تلاش کرتے ہیں، لفظ معنی تلاش کرتے ہیں، ایک کہانی تلاش کرتے ہیں. پہلے خود ڈھونڈنے نکلتے تھے، پہلے خود ڈھونڈنے نکلتے تھے، اب زبانی تلاش کرتے ہیں. اور حرف ڈھونڈے نئی کتابوں کے، حرف ڈھونڈے نئی کتابوں کے، آپ پرانی تلاش کرتے ہیں. اور تم اگر ساتھ میرے آؤ تو، تم اگر ساتھ میرے آؤ تو زندگانی تلاش کرتے ہیں. اور یہ پانی ہے کہ گھر بناتے ہیں بیچ دریا کے، گھر بناتے ہیں بیچ دریا کے، پھر وہ پانی تلاش کرتے ہیں. پانی کے جو مسائل ہیں کہ ہم زمین تو تیسرا حصہ ہے، گھر بناتے ہیں بیچ دریا کے، پھر وہ پانی تلاش کرتے ہیں. اور پانی میں کہ جن کی دریا دلی کے چرچے تھے، جن کی دریا دلی کے چرچے تھے، وہ بھی پانی تلاش کرتے ہیں. اور کس نے آنکھوں میں گو دیے سپنے، کس نے آنکھوں میں گو دیے سپنے، اب وہ پانی تلاش کرتے ہیں. اور ان سے ان سے پوچھیں گے کیا ہوا آخر، ان سے پوچھیں گے کیا ہوا آخر، راجا رانی تلاش کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا، میری ماں لوگ ایک گورنمنٹ کالج کے زمانے کی پرانی طالب علم کے زمانے کی نظر چند اشعار سے ہے. ابھی کیا نہیں، ابھی کیا سنے، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. ابھی کیا کریں، کئی سفریں، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. جو چلا گیا کرے ذکر کیا، وہ جو رہ گیا وہ بھی کہہ گیا. جو چلا گیا کرے ذکر کیا، وہ جو رہ گیا وہ بھی کہہ گیا. یہ محبتیں، یہ عنایتیں، کبھی پھر سہی. جو چلا گیا کرے ذکر کیا، وہ جو رہ گیا وہ بھی کہہ گیا. یہ محبتیں، یہ عنایتیں، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. کیا عجیب کا یہ روپ ہے، کبھی چھاؤں ہے کبھی دھوپ ہے. کیا عجیب ان کا یہ روپ ہے، کبھی چھاؤں ہے کبھی دھوپ ہے. کبھی ہاں کہیں، کبھی نہ کہیں، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. وہ رکے نہ جانے کب سے ہیں، وہ جو ہر ہفتے لبے ہیں. وہ رکے نہ جانے کب سے ہیں، وہ جو ہر تیرے لبتے ہیں. جو نہ کہہ سکے اسے رہتے ہیں، کبھی پھر سہی، کبھی پھر سہی. ابھی جنگلوں کے سفر پہ ہوں، ابھی اپنے من کی خبر. ابھی جنگلوں کے سفر میں ہوں، ابھی اپنے من کی خبر میں ہوں. یہ نصیحتیں، یہ ہدایتیں، کبھی پھر سہی. ایک چھوٹی سی نظم، ایک مصرع. ایک مصرع تھا میرے ذہن میں جو شام ڈھلے. ایک مصرع تھا میرے ذہن میں جو شام ڈھلے. میں نے
نے چاہا کہ لکھوں اس کو کسی کاغذ پر، نہ تو کاغذ تھا میسر مجھے نہ ہی قلم، میں ہواؤں پہ جو لکھتا تو بکھر جاتا، نہ تو کاغذ تھا میسر مجھے نہ ہی قلم، میں ہواؤں پہ جو لکھتا تو بکھر جانا تھا، بہتے پانی کا تقدس بھی تھا مد نظر، اس پہ لکھتا تو پھر اس میں ٹھہر جانا، بہتے پانی کا تقدس بھی تھا مد نظر، اس پہ لکھتا تو پھر اس میں ٹھہر جانا تھا، وہ جو لکھنا تھا مجھے اب نہیں کہنا آتا، یاد آیا جو کبھی تم کو سنا جاؤں گا، اس بہانے میں تیرے پاس چلا، یاد آیا جو کبھی تم کو سنا جاؤں گا، اس بہانے میں تیرے پاس چلا آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں پنجابی کی طرف آؤں، ایک شخص تجربہ ہے، اور یہ ضبط پیش کا ایک تجربہ کہ مصرع ثانی میں سوائے قافیہ اور ردیف کے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، تجرباتی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کچھ ضبط ہے اور کچھ پیش۔ ہوئے جاتے ہیں منظر سارے منظر، ہوئے جاتے ہیں منظر سارے منظر، تبسم آپ فرماتے ہوئے، ہوئے جاتے ہیں منظر سارے منظر، تبسم آپ فرماتے نہیں ہیں، بیاں پہ دیکھو جیسے دھند اتری، بیاں پہ دیکھو جیسے دھند اتری، تکلم آپ فرماتے ہیں، اور مؤخر کس طرح سے ہاتھ آئے، مؤخر کس طرح سے ہاتھ آئے، مقدم آپ فرماتے ہیں، اور پرندے کیسے کوئی گیت گائیں، پرندے کیسے کوئی گیت گائیں، شیر ملاحظہ ہو، تمہارے چاک پر ہم گیلی مٹی، تمہارے چاک پر ہم گیلی مٹی، مجسم آپ فرماتے اور ارادے ہاتھ باندھے ملتمس، ارادے ہاتھ باندھے ملتمس ہیں، مصمم آپ فرماتے نہیں ہیں، ارادے ہاتھ باندھے ملتمس ہیں، مصمم آپ فرماتے نہیں ہیں۔ تاریخ شعر لکھیے، ہمارا خاک ہونا خاک ٹھہرا، ہمارا خاک ہونا خاک ٹھہرا، تیمم آپ ہمارا خاک ہونا خاک ٹھہرا، تیمم آپ فرماتے نہیں ہیں، تخیل منتشر میری غزل، ہمارا خاک ہونا خاک ٹھہرا، تیمم آپ فرماتے نہیں ہیں، تخیل منتشر میری غزل میں، تخیل منتشر میری غزل میں، منظم میں پنجابی ماں بولی اور ماں بولی کا ذکر، ماں کا ذکر پنجابی کا شعر، بدل صحیح صاحب، بدل سر سے کپڑا چک کے
بدل سر تے پاں چک کے لبتے پھرتے چھاواں بدل سر تے پاں چک کے لبتے پھرتے چھاواں خبرے رب کیوں سد لیتا ہے اس دنیا کو بدل سر تے پاں چک کے لبتے پھرتے چھاواں خبرے رب کیوں سد لیتا ہے اس دنیا کو ایک پنجابی کی نظم وگار کلے بچہ میں ایک چوٹا اپنی گنڈ نہ کھولنا کلے بچہ میں ایک چوٹا اپنی گنڈ نہ کھولن جانا جڑے مینوں کھولن آون وچ بدانے جوتی جاون جڑے مینوں کھولن آون وچ بدانے جوتی جاون گڈا ڈنڈا ہل چلاون میرے پنڈے داساں آون اپنے لیو تن کماون جڑے مینوں کھولن آون گڈا ڈنڈا ہل چلاون میرے پنڈے داساں پاون اپنے لیو تن کماون تھک جاواں تے کلے بن کے میرے اگے پٹھے لاون کلے بچہ میں جھوٹا اپنی گنڈ نہ کھولو پنجابی کی غزل کوئی کھود کھرا نہیں لگتا کوئی کھود کھرا نہیں لگتا اپنے گھر کا راہ نہیں لگتا سڑکاں اُتے ٹریا جاواں سڑکاں اُتے ٹریا جاواں پیراں تھلے گھا نہیں لگتا کوئی کھوج کھرا نہیں لگتا خبرے قسمت بچے جاندے خبرے قسمت بچے جاندے چڑھیا ہوا سا نہیں لگتا خبرے قسمت بچے جاندے چڑھیا ہوا سا نہیں لگتا روٹی ساڈے ہتھیں روٹی ساڈے ہتھیں پہ گئی سر کھرکن دا واہ نہیں روٹی ساڈے ہتھیں پہ گئی سر کھرکن دا واہ نہیں لگتا ایک کوئی لفظ پاجی یہ سیاسی رنگ میں بڑا غیر سیاسی ہے جس کا تمہوں چائے بھاجی یہ اج دیا خبروں کے تناظر خاص طور پہ بیبی مریم بیبی کی جو کانفرنس ہوئی اس کے بعد میں ڈر کر کے لگیا کہ وہ سیاسی نہ سمجھ جس کا تمہوں چائے بھاجی ساڈے لیے کھائے تھوڑی ساری وکری دنیا وکھو وکھی ساڈا دکھ شیر بتا دو جس کا تمہوں چائے بھاجی ساڈے لیے کھائے بھاجی تاری ساری وکری دنیا وکھو وکھی کھائے بھاجی ساڈا دکھ پور واساں ساڈا دکھ پور واساں دی تاڈے لیے کھائے بھاجی ساڈا دکھ پور واساں دی تاڈے لیے کھائے بھاجی پیار نہ لگے بندے
آسماناں تے پائے تے خوشبوواں دے بلے اندر مکدے جاندے سائے کے آخر میں ایک اردو کی نظم جانتا ہوں تجھے روٹی کا پتہ کرا ایک نظم. اچھا یہ بڑی میں سارے ماشاء اللہ سبحان اللہ ہیں. غزل سامعین کو اچھی اور نظم سنانے والوں تو لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک تسلسل ہوتا ہے جس کو شعر میں تو ایک دو مصروں میں ایک مفہوم ادا ہو گیا, لیکن نظم میں ایک تسلسل ہوتا ہے جس کا برقرار رکھنا سامعین کے لیے مشکل ہوتا ہے, اور سنانے والا تو اس کیفیت میں سے گزر رہا. جانتا ہوں کہ اب نہیں ہوگا, فاصلے یوں سمجھ نہیں سکتے, وہ جو آنکھوں میں آ کے ٹھہرے ہیں رت زدے یوں پلٹ نہیں سکتے. جانتا ہوں کہ تیرے لہجے میں اب وہ خوشبو مہک نہیں سکتی جس کی لو سے درون روشن تھا, آگ ایسی دہک نہیں سکتی. جانتا ہوں کہ میرے چاروں طرف انگنت انتشار رکھے ہیں جن کو جان بیچ کر خریدا تھا وہ بھی لمحے ادھار رکھے. جانتا ہوں کہ میرے چاروں طرف انگنت انتشار رکھے ہیں جن کو جان بیچ کر خریدا تھا وہ بھی لمحے ادھار رکھے ہیں. جانتا ہوں کہ اب نہیں باقی وہ جو خلوت میں پیاس ہوتی تھی, بے وجہ دل اداس ہوتا تھا, بے وجہ دل اداس ہوتی تھی. تو نے سب کچھ بھلا دیا جی, تو نے سب کچھ بھلا دیا کیوں کر تم سے میں پوچھ بھی نہیں سکتا. روٹنے میں بھی ایک محبت ہے, تم سے میں روٹ بھی تم نے سب کچھ بھلا دیا تم سے میں پوچھ بھی نہیں سکتا. روٹنے میں بھی محبت ہے تم سے میں روٹ بھی نہیں سکتا. اور شکریہ, آپ سلامت رہیں اور یہ محفلیں آباد ہوتی رہے. اللہ دو اشعار بڑی کوشش کے ساتھ اچھا مجھے بنانے میں یاد آ گیا کہ دادا جان کی محفل ہوا کرتی تھی ہر جمعرات کو. میرے ہمسایہ بالکل عملی دیوارے تو شاکر فرقی صاحب تشریف لایا کرتے تھے. پرچم رسالہ نکالتے تھے فیصل آباد سے, ان کے نواسے سے نکل کر شام سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے ایک کورس ماسٹر صاحب کو زمانے میں ہوا کرتے تھے قریشی صاحب, وہ ترنم سے پڑھتے تھے. اب شاکر عروجی صاحب کا بڑا انداز تھا داد دینے کا, بہت اچھے داد دیتے, واہ 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 سبحان اللہ, بس روح لکھ کر دیتے تھے. وہ ہر جہاں پہ داد دیتے تو
ہم نے رانا صاحب گانا کیسے گانا کیسے افتخار کیسے مامو جی اسٹار صاحب ہوتے تھے مرزا حیدر بیگ صاحب اس میں کپور خرمی صاحب یہ ہر جمعرات کا ہوا کرتے ہیں تو میں بھی شاہ صاحب سے کوئی چیزیں ٹھیک کر 1975-76 کا زمانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا تو مجھے یاد آیا کہ قریشی صاحب سے فرمایا کہ آپ ذرا ترنم میں سنائیں تو آپ کو ترنم میں سنانے کے لیے دائر ہے کہ پہلے آپ نے تھوڑا سا گنگنانا ہے آپ کو گنگنائے تو رمجی صاحب سے ساختہ بول اٹھے سبحان اللہ سبحان بس لکھ کر دے دیجیے یہ میں نے شیئر کیا حضرت شام کے ساتھ حضرت شام کا نواسا ہے ذاکر رمجی صاحب کا تو اس شہر کے آپ شناسا نہیں حضور اس شہر کے آپ شناسا نہیں رکیے میں ساتھ چلتا ہوں تنہا اے دوست اپنے سے کا ہم کھا چکا ہوں اے دوست اپنے سے کا ہم کھا چکا ہوں اب آپ کے لیے ہے اب اب میں موجودہ